بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی سچے واقعات۔ واقعہ نمبر 12۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی مکہ میں آئے۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواح یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل بذات خود شاعر اور دانش مند شخص تھا۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت و تواضع کی۔ طفیل کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے، جادو سے باپ بیٹے، زن و شوہر، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے نام ابتر کر دیے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری پرزور نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کی بات سننا، نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمودگی سے میرے ذہن نشین کر دی کہ جب میں کعبے میں جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں کی بھنک میں نہ پڑ جائے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، باعلم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا ورنہ نہیں۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ مکہ میں آنے، لوگوں کے بہکانے، درگوش رہنے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا سنایا اور عرض کیا مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ واللہ میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا۔ الغرض طفیل اسی وقت مسلمان ہو گیا۔